بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کرے ایک ایسی دنیا کا جہاں ہزاروں بچے بھوک کے ساتھ سو جاتے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ علاج کیے بنا اس دنیا کو رخصت کہتے ہیں، وہیں پر کروڑوں بچے وہ بھی ہے جو ایجوکیشن سے محروم۔ لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا کی زیادہ تر دولت صرف چند لوگوں کے پاس۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق 1 ارب سے زیادہ لوگ اس دنیا میں ملٹی ڈائمینشنل پور یعنی غریب ہیں، اور یہ غریبی صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں، یہ غریبی جس میں شامل ہے صحت کی کمی، جس میں شامل ہے ایجوکیشن کا نہ ہونا، جس میں شامل ہے ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا نہ ہونا، جس میں شامل ہے ان کی بنیادی ضرورتوں کا نام۔ اسی لیے یونائیٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول یعنی SDG 1 میں نو پاورٹی یعنی 2030 تک دنیا کی غریبی کو ختم کرنا یہ پہلا ہدف رکھا گیا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ورلڈ میں اتنی زیادہ ہمیں ویلتھ انیکوالٹی بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں ویلتھ انیکوالٹی رپورٹ جو ویلتھ انیکوالٹی لیب کے ذریعے سے ریلیز ہوتی ہے، اس میں ورلڈ کی پاپولیشن کا ٹاپ 1% کے پاس 45% گلوبل ویلتھ ہے، ٹاپ 10% پاپولیشن کے پاس 75% گلوبل ویلتھ ہے، 50% باٹم آبادی کے پاس دنیا کی ویلتھ کا صرف 2%۔ یہ ایک اکنامک پرابلم ہے جسے اکنامسٹ ویلتھ کنسنٹریشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن نے 1400 سال پہلے اسی کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ کہتے ہیں تاکہ یہ دولت اور ویلتھ صرف رچ لوگوں کے درمیان میں ہی سرکولیٹ نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مال سوسائٹی کے مارجنلائزڈ سیکشن کے پاس بھی جانا چاہیے۔ وہیں پر اگر ہم ایک ڈیٹا اور دیکھ لیں، ہمارے ملک بھارت کا ورلڈ انیکوالٹی رپورٹ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ ٹاپ 1% کے پاس 40% ویلتھ ہے ہمارے ملک میں، جبکہ باٹم 50% کے پاس تقریباً 13% کی ویلتھ۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسلام کا اکنامک سسٹم۔ اسلام میں ویلتھ کو صرف پرسنل اونرشپ سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ آپ کے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ میں ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے مال لیجیے صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر، تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور ان کے مال میں گروتھ ہو اور ان کے ویلتھ میں پیوریفیکیشن ہو۔ ماڈرن اکنامسٹ اس دنیا سے غریبی کو ختم کرنے کے لیے چند میتھڈز بتاتے ہیں، جن میں ویلتھ ریڈسٹریبیوشن ہے جو زکوٰۃ میں ہوتا ہے، سوشل سیفٹی نیٹس ہے، ایجوکیشنل انویسٹمنٹ ہے، مائکرو انٹرپرائزز میں انویسٹمنٹ۔ زکوٰۃ ان تمام پہلوؤں کو سپورٹ کرتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ کو اسلامک سوشل فائنانس کہا جاتا ہے۔ یہی ہے زکوٰۃ کا تصور۔ اب ہم آتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ نصاب منیمم پرسکرائبڈ لمٹ، یعنی ماڈرن ڈے میں اگر کہے تو 52.5 تولہ سلور چاندی اور 7.5 تولہ گولڈ اگر کسی کے پاس ہے، جس پر 1 سال گزر چکا ہو لونار کیلنڈر کے مطابق، تو ایسے شخص کو اپنی ویلتھ کا 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے؟ زکوٰۃ نکالیں گے یہ لوگ جو ایک صاحب نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی؟ قرآن پاک کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ زکوٰۃ تو صرف فقیروں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے کلیکٹرز کو، دل جوڑنے والوں یعنی نیو مسلمز کو، غلام سلیبز کو آزاد کرنے کے لیے، قرض جو ڈیٹ میں ہے، قرض میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے اور مسافر ہے، ان لوگوں کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں مسکین اور فقیر میں کیا ڈیفرنس ہے۔ کسے کہتے ہیں مسکین اور فقیر؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس ریسورسز نہیں، جو اپنی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے لیے جس کے پاس مال نہیں، وہ ہے فقیر۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس بیسک نیسیسٹیز پورا کرنے کے لیے پیسہ تو ہے لیکن وہ انسفیشینٹ۔ اسی کو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرے، بلکہ وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور وہ مانگنے سے شرمائے۔ ایک حدیث میں ہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، زکوٰۃ مال کو کم نہیں کرتی بلکہ مال میں گروتھ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور ٹیکسوں کی طرح زیادہ پرسنٹیج میں نہیں، صرف 2.5% یعنی 40واں حصہ اپنی مال کا ہمیں دینا ہے۔ ریسرچز کے مطابق اگر مسلمان زکوٰۃ صحیح کے طریقے سے ادا کریں تو اینول ہمارے پاس 500 سے 600 ارب ڈالر زکوٰۃ جمع ہو سکتی ہے، جو کئی ساری کنٹریز میں جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ چلتے ہیں اس سے ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ یاد رکھیے کہ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زکوٰۃ دنیا میں اکنامک جسٹس اور غربت یعنی غریبی کو ختم کرنے کا ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ تو آئیے ہم اس رمضان المبارک میں ہم پر جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زکوٰۃ دنیا میں اکنامک جسٹس کریٹ کرتا ہے اور مارجنلائز سوسائٹی میں ایک انصاف اور سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بھی اس پہ فائدہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو غریبوں سے، وہ لوگ جن کو زکوٰۃ ملتی ہے ان لوگوں کو، ان مالداروں سے محبت ان کے دل میں پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کا کیئر کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے اس رمضان المبارک میں آپ بھی زکوٰۃ ادا کریں اور ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ ان تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔